اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ہود کا بیان ہو رہا ہے، تو اس سلسلے میں پہلے 3 رکوع اور اس سے پہلے تمہید اور خلاصہ اس کا بیان ہو چکا ہے۔ آج چوتھا رکوع جو ہے، جو آیات 36 سے 49 تک ہے، وہ ہوگا 35 سے 49، تو اس کا بیان ہوگا۔ پہلے اب تلاوت ہوگی۔ وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَىٰ نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ مَعْزِلًا يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ قَالَ سَآوِي إِلَىٰ جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ وَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَادَىٰ نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي وَأَكُن مِنَ الْخَاسِرِينَ قِيلَ يَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِّنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أُمَمٍ مِّمَّن مَّعَكَ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ تِلْكَ مِنْ أَنبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَٰذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اب انہی آیات کا ترجمہ بیان ہوگا۔ اور نوح کو وحی ہوئی کہ تمہاری قوم سے مسلمان نہ ہوں گے مگر جتنے ایمان لا چکے، تو غم نہ کھا اس پر جو وہ کرتے ہیں، اور کشتی بناؤ ہمارے سامنے اور ہمارے حکم سے، اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرو، وہ ضرور ڈبوئے جائیں گے۔
اور نوح کشتی بناتا تھا، اور جب اسی قوم کے سردار اس پر سے گزرتے تو وہ ہنستے۔ بولا اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو ایک وقت ہم تم پر بھی ہنسیں گے جیسا تم ہم پر ہنستے ہو۔ تو اب جان جاؤ کہ کس پر آتا ہے وہ عذاب کہ اسے رسوا کرے، اور اترتا ہے وہ عذاب جو ہمیشہ رہے، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آیا اور تندور ابلا، ہم نے فرمایا کشتی میں سوار کر لے ہر جنس میں سے ایک جوڑا، نر اور مادہ، اور جن پر بات پڑ چکی ہے، ان کے سوا اپنے گھر والوں اور باقی مسلمانوں کو، اور اس کے ساتھ مسلمان نہ تھے مگر تھوڑے، اور بولا اس میں سوار ہو اللہ کے نام پر، اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا، بے شک میرا رب ضرور بخشنے والا مہربان ہے۔ وہی انہیں لے جا رہی ہے ایسی موجوں میں جیسے پہاڑ، اور نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا اور اس سے کنارے الگ تھا، اے میرے بچے ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ نہ ہو۔ بولا اب میں کسی پہاڑ کی پناہ لیتا ہوں، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا، کیا آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں؟ کہا کہ نوح علیہ السلام نے کہا آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں مگر جس پر وہ رحم کرے، اور ان کے بیچ میں موج آڑے آئی تو وہ ڈوبتوں میں رہ گیا، اور حکم فرمایا گیا کہ اے زمین اپنا پانی نگل لے، اور اے آسمان تھم جا، اور پانی خشک کر دیا گیا، اور کام تمام ہوا، اور کشتی کوئی جودی پر جا ٹھہری، اور فرمایا گیا کہ دور ہوں بے انصاف لوگ۔ اور نوح نے اپنے رب کو پکارا، عرض کی اے میرے رب، میرا بیٹا بھی تو میرا خاندان والا ہے، اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے، اور تو سب سے بڑا حکم والا ہے۔ اور فرمایا اے نوح وہ تیرے گھر والوں میں نہیں، بے شک اس کے کام بڑے نالائق ہیں، تو مجھ سے وہ بات نہ مانگ جس کا تجھے علم نہیں، میں تجھے نصیحت فرماتا ہوں کہ نادان نہ بنو۔ عرض کی اے رب میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ تجھ سے وہ چیز مانگوں جس کا مجھے علم نہیں، اور اگر ہرگز مجھے تو نہ بخشے اور رحم نہ کرے تو میں ضیاءکار ہو جاؤں گا۔ فرمایا گیا اے نوح کشتی سے اتر، ہماری طرف سے سلام اور برکتوں کے ساتھ جو تجھ پر ہیں اور تیرے ساتھ کے کچھ گروہ والوں کے ساتھ ہیں، اور جنہیں ہم دنیا برتنے دیں گے، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا، اور یہ غیب کی خبریں ہم تمہاری طرف وحی کرتے ہیں، انہیں نہ جانتے تھے تم انہیں نہ جانتے تھے اور نہ تمہاری قوم اس سے پہلے، تو صبر کرو، بے شک بھلا انجام پرہیزگاروں کا ہے۔ تو یہ ہوا۔ اب انہی آیات کی تفسیر جو میں نے لکھی ہے وہ میں پڑھوں گا۔ آیت 25 سے 49 تک حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کی نافرمانیوں اور ہلاکت کا بیان ہے، یعنی پچھلے رکوع سے شروع ہوا تھا تو اس رکوع کے آخر تک نوح علیہ السلام کا سارا بیان جو ہے وہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو وحی سے حکم دیا، اب آپ کی قوم میں مزید ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور آپ اس پر غم نہ کریں کہ وہ کیوں ایمان نہیں لا رہے۔ ان ظالموں کے بارے میں اب اٹل فیصلہ ہو چکا ہے،
ان کو پانی میں ڈبو کر ہلاک کر دیا جائے گا۔ جو بھی ایمان نہیں لائے تو اب مزید کوئی مسلمان نہیں ہونے والے، تو ان کا فیصلہ ہو جائے گا۔ اب کشتی بنانا شروع کریں، یہ حکم ہوا کہ جی اب کشتی بناؤ، کیونکہ عذاب، پانی کا عذاب آئے گا، فیضان کا عذاب، تو یہ آپ کو کشتی بچائے گی، کشتی بنانا شروع کر دو تاکہ آپ کو اور آپ کے ایمان والے ساتھیوں کو عذاب سے بچایا جا سکے۔ لیکن توکل، یعنی کشتی اگر نہ بھی بنانی ہوتی یا نہ بنانی، اللہ تعالیٰ کے حکم سے نہ بنانی ہوتی، تو اللہ تعالیٰ بغیر کشتی کے بھی ان کو بچا سکتا تھا۔ یعنی سیلاب میں کوئی اور طریقہ بھی ہو سکتا ہے ان کو بچانے کا۔ کشتی، اور کشتی پہ کتنی بڑی کشتی ہوگی، ان وقتوں میں کتنا مشکل ہوگا یہ کشتی کا، شاید یہ کشتی بنانے کا فن ہی شاید وہیں سے شروع ہوا، حضرت نوح علیہ السلام سے ہی پہلی دفعہ شاید انہوں نے بنائی، اور بڑی کشتی، اور کتنا ٹائم، کتنا محنت ان کی لگی، اور لوگوں کے جو ہے نا مذاق اور تمسخر آتے جاتے آوازیں کستے تھے کہ یہ پاگل نعوذ باللہ ہو گیا ہے، دیکھے کشتی بنا رہا ہے، کیا ہے یہاں، تو کون سا سیلاب ہے، کیا ہے یہاں، کیا مسئلہ ہے۔ تو اگر نہ بھی، یعنی توکل کی یہاں تشریح آ گئی کہ توکل یہ ہے کہ اسباب بھی پیدا کرو، کوشش کرو اسباب کی، یہ اس میں سبب یہ ہوا کہ کشتی بناؤ، اگر بچنا ہے تو کشتی بناؤ، پہلے یہ کرو، اس کے بعد پھر دعا مانگو اور توکل کرو اللہ تعالیٰ۔ بہت اہم سبق ہے، اس ساری جو ہے نا صورت، اس میں سبق ہے ہمارے لیے نصیب۔ آپ اب ان حد سے بڑھنے والے مجرموں کی سفارش نہ کرنا۔ اب ابھی سے بتا دیا کہ یہ جو ہلاک کیے جانے لگے ہیں، اب ان کی کسی کی سفارش آپ نے نہیں کرنی، لیکن نبی کو روک دیا کہ ان کی سفارش نہیں کرنا، اب یہ کوئی نہیں بچے گا ان میں سے، کیونکہ میرا فیصلہ اٹل ہے۔ نوح علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق کشتی بناتے رہے، اور جب ان کی قوم کے نافرمان سردار پاس سے گزرتے اور نوح علیہ السلام پر ہنستے کہ شاید ان کا دماغی توازن ٹھیک نہیں رہا، نعوذ باللہ، نوح علیہ السلام ان کا جواب دیتے، اب تم مجھ پر ہنستے جاؤ، جلد وہ وقت آئے گا کہ میں اور باقی میرے ساتھی تم لوگوں پر ہنسیں گے، اور جلد جان جاؤ گے کس پر رسوا کرنے والا عذاب آتا ہے، اور اس دنیا کے عذاب کے بعد ان کو آخرت میں آگ کے عذاب کا بھی سامنا ہوگا۔ نوح علیہ السلام کی نافرمانی قوم پر عذاب شروع ہوا تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو وحی کی کہ اپنے ایمان والوں کو کشتی میں سوار کرو۔ پھر تنور، یعنی زمین کے اندر سے کسی مقام سے پھر پانی جو ہے وہ ابلنا شروع ہوا، بارش بھی ہوگی، وہ بھی ہوگا، مگر زمین سے بھی پانی اوپر نکلنے لگا۔ تو یہ جو ہے، تو نوح علیہ السلام نے ہر جنس، یہ حکم اللہ تعالیٰ نے دیا کہ اے نوح، ہر جنس میں سے جو ہے نا ایک جوڑا جو ہے ان کی کشتی کے اوپر سوار کرو تاکہ آگے نسل چلے۔ نوح علیہ السلام نے ہر جنس انسان، حیوانات وغیرہ میں سے ایک نر اور ایک مادہ، جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دے چکا تھا، کشتی میں سوار کیا تھا، تاکہ عذاب کے بعد نسل انسانی اور ان کی ضروریات جو ہے وہ پوری ہو سکے، مخلوق کی ضروریات پوری ہو سکے، جن سے بھی حیوانات ہوں گے، مویشی ہوں گے، اور باقی انسان میں سے بھی مادہ اور نر، تاکہ آگے جو ہے، اس کا مطلب ہے کہ ساری نسل، ہماری جتنی دنیا کی نسل ہے، دنیا کی آبادی ہے، ساری وہیں سے آگے چلی، کن سے؟ جو اس عذاب سے بچ گئے، جو اس عذاب سے بچ گئے، اسی سے ہی ساری نسل چلی آگے انسانیت کی۔ اس سے پہلے جو ختم ہو گئے وہ ہو گئے، مگر اب جتنی نسلیں ہیں، جتنی مخلوق ہے، وہ نوح علیہ السلام اور ان کی کشتی میں جو سوار بچے تھے، اب ان میں سے ہے یہ سب۔ اس سے تو یہی معلوم ہوتا ہے، واللہ عالم۔ ایک روایت کے مطابق مرد اور عورتیں جو کشتی میں سوار ہوئی، ان کی تعداد 72 تھی، یعنی اس وقت جو بچے 72 تھے، 72، جس میں سے آگے ساری نسل آبادی جو ہے وہ چلی۔ تو یعنی نوح علیہ السلام ایک اور
یہ 72 یہ بھی اس میں بھی ایک راز ہے، 72 میں بھی اور 1 میں بھی، وہ بعد میں کسی وقت یہ بہت اہم ایک نقطہ ہے۔ یہ 72 اگر یہ واقعی یہ فگر ٹھیک ہے، اور 1 نوح علیہ السلام، مگر اس کے علاوہ دیگر روایات میں مختلف تعداد بھی بتائی گئی ہے۔ ٹھیک تعداد اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے۔ نوح علیہ السلام نے کہ اس میں سوار ہو جاؤ اور یہ دعا پڑھو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اور تمہارے ساتھی اس کشتی میں سوار ہو، اور یہ بے حد اہم ہے، یہ دعا بے حد اہم ہے۔ جب بھی گھر سے نکلو آپ کسی بھی سواری، یہ دیکھیں ہم بچپن میں ہی ہمیں والد ہمارے کرے انہوں نے ہمیں یہ دعا سکھائی تھی۔ یہ جو دعا ہے نوح علیہ السلام کی، جب بھی کسی بس پہ بیٹھنا، کسی بھی سواری پہ بیٹھنا، ٹانگا تھا اس وقت یا سائیکل یا موٹر سائیکل، یا تو اس پہ بیٹھنے وقت ہمیشہ خود بھی پڑھتے تھے، اور یہ کم ہی سنا ہے کسی علماء سے کہ اس دعا کی کوئی اہمیت ایسی نہیں بتائی جتنی ہمارے والد صاحب بہت ہی فوکس کے ساتھ، اور میرا خیال ہے کہ شاید کبھی مس نہیں کی ہوگی۔ تو یہ بسم اللہ مجرہا و مرساہا ان ربی لغفور رحیم، تو یہ جو چلنے والی چیز ہے، اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے کہ یہ بچا کے ہمیں آگے لے جائے گی یا واپس لے آئے گی گھر، تو یہ اللہ کا ہی حکم ہے۔ تو وہی جو ہے بخشنے والا ہے اور وہی رحم کرنے والا ہے، اسی کی بخشش ہوگی، اسی کی رحمت ہوگی۔ تو یہ جس پہ ہم سوار ہو رہے ہیں یہ جو ہے وہ خیریت عافیت کے ساتھ لے جائے گی۔ تو بے حد اچھی دعا ہے جو زمینی سفر کے دوران پڑھی جائے۔ یہ آیت 41 ہے اس سورہ کی۔ اللہ کے نام پر اس کشتی کا چلنا اور ٹھہرنا ہے، بے شک میرا رب ضرور بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ کلمات ان ربی لغفور رحیم، جن میں وہ کلمات کریمہ یا قرآن ریپیٹڈ شارٹ ورسز کا نام دیا گیا ہے، دہرائی جانے والی مختصر قرآنی آیات ہے۔ یہ جو میرے لیکچرز ہیں قرآن ریپیٹڈ ورسز شارٹ ورسز، یہ بھی وہی ہے، ان ربی لغفور رحیم، یہ انہی میں سے ہے شارٹ ورسز جو ہے جن کے بیانات اپلوڈ ہو چکے ہیں، وہ ضرور پڑھیں۔ تو بے حد اہم ہے یہ شارٹ ورسز، یہ ان ربی لغفور رحیم انہی میں سے ایک ہے۔ تو یہ آیت اور اس جیسی دہرائی جانے والی آیات کی تعداد تقریباً 350 کے لگ بھگ ہے، جو میں نے کاؤنٹ کی تھی اندازہ کے مطابق۔ ہو سکتا ہے 350 سے بھی کوئی کمی بیشی ہو، پر یا کم ہو، اور چونکہ یہ کئی بار یہ ریپیٹ ہوتی ہیں، جو بھی شارٹ ورسز کوئی 2 دفعہ 3 دفعہ 5 دفعہ 4 دفعہ ایسے، اور اس سے بھی زیادہ ریپیٹ ہوتی ہے، اس لیے کل تعداد جو ہے قریباً 1500 یا اس سے بھی زیادہ شاید ہو جہاں مقامات پہ یہ آتی ہیں۔ اگر ریپیٹ ہوئی بھی کاؤنٹ کرے ساری، تو یہ شاید 1500 قرآن مجید کے مقام ہیں جہاں پہ یہ شارٹ ورسز آتی۔ کتنی اہمیت، مگر یہ میں نے کہیں نہیں دیکھا کسی تفسیر میں یا کسی کتاب میں۔ میں نے کوشش بھی کی مفتی صاحبان کو، علماء سے کوئی پوچھنے کی کہ کہیں اس کی کوئی تفسیر ہے پہلے اس سے، مگر مجھے نہیں ملی۔ یہ کوئی 3-4 سال پہلے کی بات ہے، جب میرے اللہ تعالیٰ نے ذہن میں ڈالا کہ یہ آیات اتنی عظیم آیات اور اتنی دفعہ دہرائی جاتی ہیں، ان میں لازمی کچھ چیز خاص خزانے ہیں ان میں، اور باقی حقیقت جتنا غور کرو اس میں خزانے آپ کو ملیں گے۔ یہ بہترین وظائف ہیں، بہترین ذکر ہے، بہترین اس میں ہمارے لیے ہدایت ہیں، احکام ہے، یہ خزانے ہی خزانے۔ یہ جو قرآن شرٹ میرا خیال ہے 17 بیانات ہے، 17 بیانات ہے میرے اپلوڈ اس ایک ٹاپک میں۔ آپ انٹر کریں یوٹیوب سرچ میں قرآن ریپیٹڈ شارٹ ورسز، یہ ٹاپک میرا یونیک ہو گیا ہوا، تو وہ آپ کو آ جائیں گی، تو ضرور بے حد اہم ہے، بے حد اہم ہے۔ تو اور ہر مقام پر ایک ہی آیت کا مفہوم ایک جیسا نہیں ہے۔ یہ جو 1500 دفعہ جو یہاں پہ آتی ہیں، ہر دفعہ مفہوم کانٹیکسٹ کے مطابق ہے، ایک الفاظ وہی ہے، مگر مفہوم کی گہرائی جو ہے، مفہوم کی گہرائی اور ان کی حکمت وہ ایک نہیں ہے، وہ مختلف ہے۔ تو اس لیے
یہ بہت جو تحقیق کرنے والے یا محققین قرآن پہ، یہ ان کے لیے بہت وسیع موضوع میرے اندازے کے مطابق ہے۔ اللہ نے مجھے بھی توفیق دی تو میں بھی اس پہ مزید تحقیق کروں گا۔ ایک چیز شروع کی تھی جو 3-4 سال پہلے، مگر کہیں اور کسی عالم میں نے نہیں دیکھا کسی اور کوئی توجہ اس طرف مبذول ہوئی ہو یا اس پہ کسی نے فوکس کیا ہو، سوائے اس کے کہ جب یہ آیات آتی ہیں تو ان کا ترجمہ بیان کر دیا، بس زیادہ یہیں تک ہی ہے، مگر اس سے ترجمے سے کہیں زیادہ اس میں خزانے ہیں میرے۔ یہ پڑھیں آپ، سنیں لیکچرز، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس میں بہت خزانے ہیں۔ بلکہ آیت میں پہلے جو بات ہو رہی ہوتی ہے، یہ جو کانٹیکسٹ ہے اس کے مطابق اس کا مفہوم جو ہے وہ سمجھنا چاہیے۔ یہ ایک بہت اہم موضوع ہے اور یہاں پوری تفصیل بیان نہیں ہو سکتی، وہ میرے 17 جو لیکچر ہیں، بیانات ہیں، وہ سنیں تو آپ کا اندازہ ہوگا کہ یہ کتنا ان میں گہرائی ہے۔ یہ جو قرآن ریپیٹڈ شارٹ ورسز ہے، ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی تمہید ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، اللہ کن لوگوں کو پسند کرتا ہے، کن لوگوں سے محبت کرتا ہے، کن کو ناپسند کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کن کو انعام دے گا، جنت میں داخل کرے گا، کن کو سزا دے گا۔ اور قرآن کے احکام کا خلاصہ ہے ان دہرائی جانے والی آیات، مگر پورا تبھی آپ سمجھ سکیں گے اس کو کہ وہ 17 کے 17 بیان جو ہے وہ آپ سنیں، آپ یوٹیوب میں سرچ میں انٹر کریں اور یہ سنیں، اس تمام کے تمام مختلف ہیں سننے والے۔ روایات کے مطابق 40 روز تک شدید بارش ہوئی۔ اب یہ نوح علیہ السلام کی جو غرق ہوئے لوگ، وہ کیسے ہوئے؟ ایک تو وہ زمین سے پانی نکلنا شروع ہوا، جیسے ابلنا شروع ہوا، اور پھر 40 روز تک جو ہے وہ بارش ہوتی رہی اور زمین سے بھی پانی ابلتا رہا، حتیٰ کہ پہاڑوں کی چوٹیوں تک وہ جو بھی پہاڑیاں تھیں جہاں بھی تھی تو وہ چوٹی تک پانی جو ہے وہ پہنچ گیا۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو، جس نے ایک پہاڑ کی چوٹی پر پناہ لی تھی، اسے پکارا کہ کشتی پر آ جاؤ اور کافروں کے ساتھ نہ رہو۔ بیٹے نے کہا، میں اونچے پہاڑ کی پناہ میں ہوں یا پناہ لیتا ہوں تو میں اس پانی میں غرق ہونے سے بچ جاؤں گا۔ بیٹے کا خیال تھا کہ اتنے بڑے عذاب میں کشتی تو ڈوب جائے گی، اور نوح علیہ السلام نے بیٹے کو تنبیہ فرمائی کہ آج اس عذاب سے بچنے والا کوئی نہیں سوائے اس کے جس پر اللہ رحم کرے۔ اس دوران ایک اونچی موج آئی اور وہ نوح علیہ السلام کے بیٹے کو بہا کر لے گئی اور وہ غرق ہو گیا وہیں۔ جب سب منکرین حق ڈوب کر ہلاک ہو چکے تو اللہ کا حکم آیا، اے زمین پانی نگل جا، آسمان اے تو آسمان تھم جا، مزید بارش سے تھم جا، اللہ تعالیٰ نے حکم کیا، اور زمین کو حکم دیا کہ یہ جو پانی ہے اس کو اپنے اندر واپس لے جا، جو ابلا تھا تو یا بارش کا پانی بھی جو ہے اس سب کو اندر لے جا اپنے، تو یہ یعنی تاکہ خشک ہو جائے جگہ۔ تو روایات کے مطابق نوح علیہ السلام کی کشتی 10ویں رجب کو وہ بیٹھے تھے کشتی پہ، 10ویں رجب کو کشتی پہ بیٹھے تھے، اور 10ویں محرم کو کشتی کوئی جودی جو ہے وہ عراق کا جو شہر موصل ہے اس کے پاس بتایا جاتا ہے۔ تو عذاب سے بچائے جانے کے بعد نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے اللہ کا شکر کیا اور شکر کا روزہ رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمایا، لعنت ہے ان ظالم لوگوں پر۔ تو نوح علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ آپ کا حکم تھا کہ میرے سب گھر والے عذاب سے بچا لیے جائیں گے، مگر میرا بیٹا تو ہلاک ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تیرے گھر والوں میں شمار نہیں۔ دیکھیں یہ بھی سبق ہے ہمارے لیے، کتنا بڑا سبق ہے کہ کوئی ولی اللہ ہے، کوئی بھی ہے، پیغمبر ہے، یہ نوح علیہ السلام پیغمبر ہے، ان کے بیٹے کو کہا یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا تو نے اللہ یہ ہے، اے اللہ تو وعدہ کیا تھا کہ میرے گھر والوں کو بچا لے گا، مگر میرے بیٹے کو ہلاک کر دیجیے، نے شکوہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تمہارا گھر والا نہیں، گھر والوں میں شمار ہی نہیں اس کا، کیوں کہ وہ نافرمان تھا، اللہ تعالیٰ کی احکام کی سرکشی کرتا تھا، نہیں مانتا تھا، تو وہ تیرے گھر والوں میں تو وہ ہوا جو ایمان لائے،
اصل تو وہ ہیں تیرے گھر والے. تو یہ دیکھیں یہ ہے ایمان والے جو ہے اصل تو وہ ہیں گھر والے. آپ کی اولاد جو ہے اگر اللہ کے حکام کی صریح خلاف ورزی کر رہی ہے اور بار بار کہنے کے باوجود بھی اصلاح نہیں ہوتی اور وہ نہیں آتے راہ راست پہ، تو پھر اللہ کہتے ہیں آپ کے اولاد میں شمار ہی نہیں ہے ان کا. یعنی آپ کی کسی نیکی کا یہ وہ ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور اگر آپ ان کو باقاعدہ کہتے رہیں اور ان کو کوشش کرتے رہیں کہ وہ سیدھے راستے پہ آ جائیں، تو پھر آپ تو سرخرو ہیں. مگر اگر آپ بتاتے بھی نہیں اولاد کو، اولاد کی تربیت بھی نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے تو کوئی بات نہیں، خیر ہے نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے تب بھی ٹھیک ہے، زکوٰۃ نہیں دیتے تب بھی ٹھیک ہے، بہت برے کاموں میں مشغول ہیں، تو آپ ان کو نہ ٹوکتے ہیں نہ روکتے ہیں، تو پھر آپ پہ بھی وہ ثابت ہوگا جو آپ بھی اس کے سزاوار ہوں گے کہ آپ نے اولاد کو نہیں بتایا، نہیں سمجھایا، نہیں تربیت کی. تو یہ بہت بڑا سبق ہے ہمارے لیے، بہت بڑا سبق ہے یہ بھی ہمارے لیے. اب سب والدین کے لیے بھی سبق ہے، اولاد کے لیے بھی سبق ہے کہ والدین کتنے بھی نیک ہو، ولی اللہ ہو، پیغمبر بھی ہوں، تو وہ آگ کے عذاب سے آپ کو نہیں بچا سکیں گے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو تو شمار ہی نہیں کرنا تمہاری اولاد میں اگر وہ ایسے ہوئے. تو اس لیے سمجھ جانا چاہیے، ابھی بھی وقت ہے، سمجھ جائے. جو پیرنٹس ہیں، والدین ہیں، وہ بھی سمجھ جائیں کہ اپنی اولاد کی تربیت کریں، اچھی کریں اور روکیں ان کو برے کاموں سے اور اللہ کی نافرمانی سے روکیں ان کو. اور اولاد کو بھی چاہیے کہ ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ والدین کتنے بھی نیک اور ولی ہوں گے تو ان کا کوئی فائدہ نہیں ان کو پہنچے گا. تو اس پر نوح علیہ السلام نے جواب دیا، اے میرے رب. تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو کافی ڈانٹ پلائی یہاں پہ، بڑے سخت الفاظ ہیں کہ اے نوح علیہ السلام نادان مت بنو، جاہل مت بنو، مت مجھ سے یہ سوال کرو کہ تم میرا بیٹا تھا تو وہ اس کو کیوں نہیں بچایا، تم وعدہ کیا تھا تمہیں. دیکھو اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کا معافی مانگی، وہاں وہی اسی وقت کہا کہ اے اللہ مجھے معاف کرو، میں تو علم مجھے تو نہیں ہے، جتنا علم تو آپ کے پاس ہی ہے، تو مجھے اس کی سمجھ نہیں تھی تو میں نے یہ بات کر دی. تو واقعی صحیح ہے، آپ کی بات ہی صحیح ہے، علم آپ کے پاس ہی ہے، میں واقعی نادان بنا. تو معافی چاہی اللہ تعالیٰ سے. تو اس پر نوح علیہ السلام نے جواب دیا، اے میرے رب میں تیری پناہ چاہتا ہوں، پناہ یعنی معافی چاہتا ہوں کہ تجھ سے وہ چیز مانگوں، یعنی بیٹے کو کیوں جو ہے وہ ہلاک کیا، میں تجھ سے کیوں وہ مانگوں جس کا مجھے علم نہیں، اور اگر تو مجھے معاف نہ کرے گا. لیکن معافی مانگی اور پھر بھی کہا کہ اگر تو نے معاف مجھے نہ کیا اور مجھ پر رحم نہ کیا تو میں نقصان اٹھاؤں گا، تو میں بھی نہیں بخشا دوں. لیکن نبی کے متعلق یہ ہے کہ معافی بھی مانگ رہے ہیں، غلطی ہوئی، خطا ہوئی، معافی، اور پھر یہ بھی کہ اگر اللہ تو نے مجھے معاف نہ کیا، مجھ پہ رحم نہ کیا تو میں بھی سزا سے نہیں بچ سکتا. یہ نبی کا کلام ہے. نبی یہ کہہ رہا ہے کہ ہم کیا چیز ہے، کچھ سوچیں، کچھ غور کریں، کچھ سوچیں، بیٹھیں چند منٹ، چند وقت جب بھی ملے تو غور کریں کہ نبی جو ہے وہ معافی مانگ رہا ہے اللہ تعالیٰ سے. اور پھر یہ بھی شرط نہیں ہے کہ معافی ہو جائے گی، اس کے لیے بھی کوشش اللہ تعالیٰ کا رحم مانگ رہے ہیں. یہ معافی کا بھی طریقہ بتایا یہاں پہ کہ معافی کیسے مانگے. معافی یہ نہیں بیٹھے آپ آیتیں پڑھ دیے معافی کی، تو یہ معافی نہیں ہے. معافی یہ ہے جو نوح علیہ السلام گڑ گڑا کے رو کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہے ہیں اور پھر بھی امید نہیں ہے کہ معافی ہو جائے گی. بہت سبق ہے ہمارے لیے. اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ عذاب ختم ہوا، اب آپ کشتی سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ اتر جاؤ. تم اور کچھ گروہ جن کو ہم نے بچا لیا ہے ان پر سلامتی ہو اور برکت ہو، اور وہ کچھ عرصہ دنیا میں رہیں گے. یہ جو بچ گئے ہیں اب دنیا میں یہ کچھ عرصہ رہیں گے جب تک بھی اللہ نے ان کو عمریں دیں. تو عمریں کافی لمبی تھی ان وقتوں میں. تو کچھ عرصہ وہ دنیا میں رہیں گے اور میری نعمتیں جو ہیں وہ استعمال کریں گے. تو محمد بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا
کہ ان گروہوں میں قیامت تک ہونے والا ہر مومن داخل ہے، یعنی ہر مومن کے لیے بھی یہ دعا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو ہے ان کو استعمال کریں۔ اب جیسے ہم ہیں تو شکر اللہ تعالیٰ کا کریں، نعمتیں استعمال کر کے اللہ تعالیٰ کا احسان مانیں۔ تو یہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس نوح علیہ السلام کی جو نسل تھی اسی میں سے ہے، میں تو ہمیں بچا لیا اللہ تعالیٰ نے، ایک تو وہ بھی شکر ادا کریں کہ وہ نوح علیہ السلام کی نسل میں سے ہم ان کو بچا لیا کشتی سے، اور پھر یہ کہا کہ آپ کھاؤ پیو زمین کے اوپر ایک مدت تک، اس کے بعد تمہارے حساب ہوگا تمہارے اعمال کا بھی، اور تم نے کیا اچھے برے اعمال کیے، اور میرے پاس اللہ تعالیٰ لوٹ کے جب واپس آؤ گے تو پھر حساب وہ بھی ہو جائے گا کہ یہ جو کھایا پیے تو بہت عیش و عشرت کی، مگر کیا نیک کام لے کے آئے۔ تو اور دوسرے گروہ نے ہر وہ کافر اور نافرمان ہیں جو قیامت تک ہوتے رہیں گے۔ ایک تو وہ جنہوں نے نیک کام کیے، ایک وہ گروہ ہوگا جو نافرمان ہوں گے اور صرف دنیا کی عیش و عشرت اور اسی میں پڑے رہے، اپنی خواہشات کو پوری کرتے رہے مگر اللہ کے احکام کا خیال نہ رکھا۔ تو ایک دوسرا گروہ یہ ہے، ان کو بھی ان کی میعادوں تک فراخی عیش اور وسعت رزق فرمائے گا۔ یہ جو نافرمان ہے تو رزق تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی دے گا جتنی کوشش کریں گے۔ یہ دیکھیں بعض کہتے ہیں جی یہ جو کافر ہیں ان کو کیوں اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے، ان کو اتنے عہدے، ان کی دنیا میں اتنی عزت، ان کی شہرت، ان کی سپر پاورز اور یہ اور وہ اور ساری باتیں کرتے، بہت باتیں کرتے ہیں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی ان پہ نعمتیں کیوں ہیں اتنی۔ مسلمان جو ہیں وہ سچے مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں، ہمیں جو ہے مصیبتیں ہی آفتیں اور مصیبتیں ساری ہمارے لیے، اور ان عیش و عشرت کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جی یہ تو میں دوں گا ان کو بھی۔ یہ تو ہر کوئی جو محنت کرے گا دنیا کے لیے تو دنیا تو دوں گا اس کو، مگر جو آخرت کے لیے محنت کرے گا اس کو پھر آخرت ملے گی، اور جو دنیا اور آخرت دونوں کے لیے محنت کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ دونوں دے گا۔ تو اس لیے تو ہے کہ دعا جب بھی کریں تو، اور جو نافرمان ہوں گے دوسرا گروہ تو ان کے لیے تو آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ اے نبی کریم، ابھی خطاب جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے۔ اس کے بعد یہ غیب کی خبریں جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں وہی سے، یہ سارا واقعہ جو نوح علیہ السلام کو شروع سے آخر اور باقی پیغمبروں کا بھی جو ہم بتاتے ہیں تو آپ کو تو کوئی معلوم نہیں تھا، یہ تو کئی 100 سال پہلے کی باتیں ہیں، 7 سال کی، اس سے بھی زیادہ۔ تو یہ اس لیے بتا رہے ہیں کہ نہ آپ کو معلوم تھا نہ آپ کی قوم کو جو لوگ ہیں ان کو معلوم تھا، تو تاکہ جو ہے نا نصیحت حاصل کریں۔ یہ جو آپ کے لوگ ہیں کفار مکہ ہے، یا آپ صرف سوال بھی وہ کرتے ہیں یہود کے کہنے پہ جی ان کا ٹیسٹ کریں، ان کو چیک کریں کہ اگر وہ نوح علیہ السلام کون تھے، ان پہ عذاب کیوں آیا، کیسے آیا، ان کے واقعات کیا تھے، تو یہ پوچھتے تھے ایسے وہ سوال یہود ان کو بتاتے تھے کہ یہود تو تورات میں تو چیزیں تھی ہے، تو وہ سوال کرتے تھے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو بتا نہیں سکیں گے اتنی پرانی، اتنی کئی 100,000 سال پہلے کی باتیں کیسے بتائیں گے، تو پھر ہم کہیں گے کہ اگر آپ سچے نبی ہوتے تو اللہ تو آپ کو وہی سے بتا دیتا ہے، اس لیے نعوذ باللہ آپ نہیں بتا سکیں گے تو پھر ہم کہیں گے کہ نہیں آپ تو جھوٹے ہیں۔ تو یہ بھی ایک بات تھی، اور دوسرا یہ کہ پیغام بھی دینا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور امتیوں کو بھی کہ یہ واقعات کا معلوم ہو کہ کیسے پچھلی قوموں پہ کیوں عذاب آئے، کیوں ان کو سزا ملی، اور کفار مکہ اور ان کو مشرکین کو بھی تنبیہ کرنی مقصود تھی کہ سنو ان کی باتیں، دیکھو گھومو ان علاقوں میں جہاں پر رہتے تھے، دیکھو ان کے کھنڈرات اور مکان، اور کیسے وہ عالی شان بلڈنگیں اور وہ کہاں ہے ان کی شان اور شوکت اور ان کی نسلیں، دیکھو سب برباد کر اللہ تعالیٰ نے تباہ کر دیا تھا ان کی تباہی، ان کی بربادی پہ غور کرو اور اپنی اصلاح کرو۔ تو یہ جو ہے یہاں اختتام ہوتا ہے ان آیات کا، اس چوتھے رکوع کا، وما علینا الا البلاغ، وبشر محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔